اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یا لطیفوں کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کو آزمایا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی جس شخص نے اس وظیفے کو کیا ہے وہ اس میں کامیاب اور کامران ہوا ہے۔ اگر آپ بھی ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس وظیفے کی برکت سے کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا، اور آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ خاص مقاصد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن کے لیے بطور خاص اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مقصد نہ ہو تو برکت کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ یا لطیفو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے، اور یہ اسم مبارک اپنے دامن میں بڑی خاصیتیں رکھتا ہے، بڑی عظمت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس اسم مبارک میں بڑی تاثیر ہے، اس کا وظیفہ بہت ہی پرتاثیر ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے اسماء کے بارے میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، میرے جو اسماء الحسنہ ہیں ان ناموں سے مجھے پکارا کرو، ان ناموں سے جب پکار کر مجھ سے دعا مانگو گے یا کسی بھی مقصد کے لیے جب میرے ناموں کو پکار کر مجھ سے مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یا لطیفو اللہ کا وہ نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اے نرمی کرنے والے، اے نرمی کرنے والے۔ رب تعالیٰ وہ ذات ہیں جو اپنے بندوں پر نرمی کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے، خاص مہربانی کرتا ہے، خاص طور پر نرمی کرتا ہے، اور پھر جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے اللہ اپنے بندے پر خاص کرم اور مہربانی کرتے ہوئے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیں گے۔ یا لطیفوں کا ایک وظیفہ جو پانی پر کرنا ہے، پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کے بعد 3 بڑے مقاصد کے لیے اس کو آپ بطور خاص کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کرنا چاہیں تو اپنے ذہن کے اندر وہ مقصد رکھیں اور آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں بڑی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ 3 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ آپ کے نہ ہو رہے ہوں تو آپ ان کاموں کو اپنے ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ بطور خاص آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ رکھتے ہیں جو کہ پانی پر کرنا ہے۔ ایک بوتل کے اندر یا گلاس کے اندر آپ نے پانی لے لینا ہے اور وہ اپنے قریب رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد کرتے ہیں یا نماز عشاء کے بعد کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ باوضو ہوں گے۔ اگر باوضو نہیں ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، بے وضو کریں گے تو اس میں تاثیر باقی نہیں رہے گی۔ اگر آپ تاثیر چاہتے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے پاس پانی رکھ کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا لطیف کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ بسم اللہ کو 100 مرتبہ پڑھیں گے اور پھر یا لطیف کو 100 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ کے پاس جو پانی رکھا ہوگا آپ نے اس پر دم کر لینا ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ مقصد ضرور ساتھ رکھنا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اگر کسی مریض کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کسی مرض کے لیے کر رہے ہیں، کسی بیماری کے لیے کر رہے ہیں، تو اس مرض کو
اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس بیماری کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی بیماری کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ پانی پر دم کریں گے تو اس پانی کو آپ نے اس مریض کو پلا لینا ہے، یا خود بیمار ہیں تو خود پی لینا ہے، یا متاثرہ شخص کو آپ نے پلا دینا ہے۔ یعنی آپ اگر غریبی کے لیے کر رہے ہیں، رزق میں تنگدستی کے لیے کر رہے ہیں، یا ملازمت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے وہ پانی خود پی لینا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا ہے پانی والا، یہ خاص طور پر بیماروں کے لیے ہے، اور بیماری کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے آپ برکت کے لیے بھی پی سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے آپ برکت کے لیے بھی پی سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے گھر سے نحوست بھی نکل جاتی ہے، تنگدستی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور رزق کی فراوانی بھی آتی ہے۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں جس میں یہ وظیفہ بہت خاصیت رکھتا ہے، ان کے لیے آپ اسپیشل کر سکتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، وظیفہ یہی ہے۔ اگر آپ پانی پر دم کرتے ہیں، کسی مریض کو پلاتے ہیں، انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ نمبر 1، رشتے کے لیے، شادی کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے نماز فجر یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ پڑھے، 100 مرتبہ یا لطیف پڑھے، اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اپنے اوپر دم کر لے۔ یہ پانی پر پڑتا ہے تو اس پانی کو خود پی لے، اور یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ نے بیماری کے لیے کرتے ہیں تب بھی 21 دن تک، رشتے کے لیے کرتے ہیں تب بھی 21 دن تک، دوسرے نمبر پر ملازمت کے لیے۔ اگر آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ کوشش میں لگے ہوئے آپ کو جاب مل جائے، ملازمت مل جائے، لیکن آپ کو مل نہیں رہی، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس وظیفے کو اسی طریقے سے کریں اور 21 دن تک کرتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر فقر و فاقہ اور غریبی۔ اگر کوئی غریب بندہ کرتا ہے، غریبی کے لیے اس وظیفے کو کیا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی پرتاثیر وظیفہ ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ یا لطیفوں کا ایک بہت مجرب، مستند اور آزمودہ وظیفہ شیئر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ بیماری کے لیے کرنا چاہیں، رشتے کے لیے کرنا چاہیں، ملازمت کے لیے کرنا چاہیں، فقر و فاقہ کے لیے کرنا چاہیں، ان 4 امور کے لیے بطور خاص آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ پانی پر دم کر کے کریں تو مریض کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، اور باقی جو امور ہیں ان میں اگر آپ پانی پر دم نہ بھی کریں تب بھی یہ وظیفہ تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر نحوست ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے گھر میں برکت آ سکتی ہے، پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، تنگدستی دور ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔